والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، شفیع معظم، ہادی دو جہاں، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ میرے انتہائی معزز محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، ایس بی آئی ٹی وی چینل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس بیان کا موضوع ہے شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج میں آپ کے سامنے شہنشاہ بغداد حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، پیران پیر، روشن ضمیر، مرکز دارہ قطبیت، محور مرتبہ غوثیت، مظہر شان نبوت، شیخ الانس والجن والملائکہ، سیدنا حضرت میرا محی الدین، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغیاث، سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے وہ گزارشات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ عالی، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف سے اپنی نور نظر، لخت جگر، سیدہ طیبہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے اپنے بیٹی کے کشانہ اقدس میں داخل ہوتے ہی سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا اور آپ سے پیار کرنے لگے۔ اور یہ واقعہ سیرت غوث اعظم کے 11ویں صفحے پہ ہے، اور مصنف کا نام ہے
حضرت علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ انڈیا کے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سیرت غوث اعظم کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے اپنے نواسے سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، آپ کی پیشانی چومتے ہیں، آپ کے رخسار چومتے ہیں، آپ کے ہونٹوں کو چومتے ہیں اور بڑی محبت سے بڑی شدت سے آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب یہ بات حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھی تو وہ ایسے ٹک ٹکی باندھ کر اپنے نانا کریم کو دیکھنے لگے۔ اب یہ حضور اپنے نواسے حسن سے مسلسل پیار کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی نور نظر لخت جگر حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا بابا جان آج کیا بات ہے کہ آپ خلاف معمول آج حسین کو چھوڑ کر میرے بیٹے حسن سے پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، اے میرے نور نظر لخت جگر، میرا حسن بھی بیٹا ہے اور میرا حسین بھی بیٹا ہے۔ فرمایا آج جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آج آ کر مجھے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں، آپ کے دونوں شہزادے جو ہیں، آپ کے دونوں نواسے جو ہیں، ان سے جو اولاد کا سلسلہ چلے گا ان کے متعلق مجھے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر بشارت دی اور مجھے آ کر بتایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جو میرے بیٹے حسین ہیں ان سے جتنے پیدا ہوں گے وہ وقت کے امام ہوں گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری، یعنی سارے امام جتنے پیدا ہوئے ہیں ان کی بشارت دی اور ساتھ یہ فرمایا کہ حسین کی نسل سے 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک شہزادہ دنیا کے اندر تشریف لائے گا جس کا نامی اسم گرامی سید عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ ولیوں کی صف کے اندر اور ولیوں کے اندر اس طرح اس کی شان اور مقام ہوگا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے اور نبیوں کا امام بنایا ہے اور نبیوں کا سردار بنایا ہے اور محبوب پروردگار بنایا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا حسن جو ہے اس کی نسل سے 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک شہزادہ دنیا کے اندر تشریف لائے گا جس کا نامی اسم گرامی سید عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ میرے دین کو زندہ بھی کرے گا اور وہ قیامت تک کے ولیوں کا سردار ہوگا۔ یہ بشارت اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما نے اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو دی، اور رومی کشمیر عارف کھڑی کی روح تڑپی۔ آپ فرماتے ہیں واہ واہ میراں شاہ شاہاں دا سید دوئی جہانی، واہ واہ میراں شاہ شاہاں دا سید دوئی جہانی، غوث العظم پیر پیران دا ہے محبوب ربانی۔ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سلطان العارفین امام العارفین حضرت سخی محمد سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیڑاں ہو، بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیڑاں ہو، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ بغداد شریف کے متعلق جو انہوں نے ربائی لکھی ہے کہ میں کس طرح بغداد شہر کے اندر جا کر اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیڑاں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جویں دردی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے تے میں رڑساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے میں کرساں میراں میراں ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور ایک مقام پہ لکھتے ہیں رتی انہاں نیند نہ آوے دنے باج حیرانی ہو، راتی انہاں نیند نہ آوے دنے باج حیرانی ہو، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آخر میں لکھتے ہیں میں قربان تنا تو باہو
جنہیں ملیا پیر جیلانی ہو، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے متعلق لکھا ہے، اور آپ نے یہ اپنا خراج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے نانا جان نے، یعنی حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے نانا جان نے یہ بشارت دی تھی، اللہ اکبر جل شانہ، اور پھر جس رات شہنشاہ بغداد اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس رات آپ کے والد محترم سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما آ کر بشارت دیتے ہیں، آ کر مبارک دیتے ہیں۔ اور کس طرح دیتے ہیں؟ کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ظاہراً ملاقات فرمائی، اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ خواب کے اندر حضور خواب کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا هو والدی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانہ بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا اے ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہیں جو بیٹا دیا ہے، فرمایا وہ تمہارا بیٹا میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ اور فرمایا ولیوں غوثوں کتبوں کے اندر اس کی شان اور مقام یہ ہے، چون محمد درمیان انبیاء غوث العظم درمیان اولیاء۔ فرمایا جس طرح میں پوری کائنات کے اندر نبیوں کا امام اور سردار ہوں اور پوری کائنات کا سردار ہوں، فرمایا یہ تمہارا بیٹا عبد القادر جیلانی قیامت تک آنے والے ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ بشارت، یہ مبارک کس نے دی ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار، محبوب پروردگار، محبوب کبریا شہنشاہ ارض و سما خواجہ بطحہ نے یہ بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے اس بیٹے کی شان میں کیا بیان کروں؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس دن رمضان المبارک کا جو تھا وہ چاند طلوع ہوا تھا، تو آپ نے دنیا کے اندر آتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ آپ سحری کے وقت دودھ پیا کرتے تھے اور پھر افطاری کے وقت افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامت کیسے ہو گئی، یہ واقعات کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے پورا مہینہ رمضان شریف کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ کو جب مدرسہ میں لے کر گئے تو آپ نے اپنے قاری صاحب، اپنے استاد کو 18 سپارے جو تھے وہ زبانی سنا دیے، اور استاد نے کہا کہ بیٹا آگے بھی پڑھیں، اے شہزادے آگے بھی پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ تہجد سے پہلے 18 سپاروں کی حافظہ تھیں، وہ زبانی پڑھتی تھیں، اور دن کے اندر 12 سپارے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھتی تھیں، روزانہ کا ایک قرآن پاک ختم کرتی تھیں۔ فرمایا میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کی آواز سن کر یہ 18 سپارے حفظ کر دیے، اور 12 سپارے آپ نے ناظرہ سنائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر جب آپ بغداد کی ابتدائی تعلیم سے فارغ ہوئے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے قصبہ جیلان میں آپ نے ابتدائی تعلیم مکمل کی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جب بغداد شریف جا رہے تھے تو ہمدان سے آگے جب آپ کا قافلہ لوٹا گیا تو پھر وہ ڈاکو کا سردار، اس نے پوچھا کسی کے پاس کوئی مار رہ گیا ہے؟ تو 2 ڈاکو کہنے لگے ایک بچہ ہے جس نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، لیکن اتنا وہ شہزادہ ہے، اتنا اس کی روب ہے، اس کا روب ہے، اتنا اس کی بات کے اندر سچ ہے کہ اس کی چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ پھر ڈاکوں کے سردار احمد بدوی نے جب آپ کی تلاشی لی تو 40 دینار نکلے، تو اس نے کہا بیٹا کیا ضرورت تھی تمہیں سچ بولنے کی؟ آپ نے فرمایا میری ماں نے فرمایا تھا بیٹا جیسا بھی وقت آ جائے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور خدائے وحدہ لا شریک کی ساری زندگی نافرمانی نہیں کرنی۔ احمد بدوی جو تھا آپ کے قدموں میں گرا، اس نے توبہ کی، آپ کا مرید بنا، آپ نے اسے ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ شاعر کہتا ہے گود ماں دیے درس گاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں لئی چین قرار بندا، شرم و حیا دی ہووے
یہ ماں پہ کر پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا ماں ہوئے جے سیدہ خاتون جنت پھر پتر بھی حسن و حسین بندا. یہ ماں کی تربیت تھی. اللہ اکبر جل شانہ. اگر ماں باپ ایسے ہوں تو بیٹے غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی پیدا ہوتے ہیں. حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی وہ شخصیت ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے درس نظامی 7 یا 9 سال کے اندر بغداد شریف کے اندر مکمل کیا، اور پھر وقت کے اکابر اولیاء اللہ جو تھے ان کی صحبت اختیار کی، اور پھر معرفت الہی کے لیے اللہ اکبر جل شانہ آپ نے جو مجاہدات کیے ہیں. سیرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز ادا کی فرمائی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 15 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر روزانہ قرآن مجید کو مکمل ختم فرمایا. اللہ اکبر جل شانہ. اور جس مرد کلندر، جس مرد خدا کی عبادت کا یہ عالم ہو، اس کی عظمت، شان اور کرامت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي لَا أُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا أُعِيذَنَّهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن عبادت کے ذریعے عبادت کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائے اس کی شان اور مقام کا کیا عالم ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ بندہ، اس کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا میری رضا کے لیے ہوتا ہے. وہ میری بندگی کے ذریعے، وہ میرے محبوب کی اطاعت کے ذریعے، میرے محبوب کی غلامی کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اور آگ پہ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے دوسری میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اسے اپنی کائنات اور کائنات کی نعمت سب کچھ عطا فرما دیتا ہوں. وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں اسے اپنی مدد عطا فرما دیتا ہوں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور کلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اور اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ولی اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. کون سی خدمت کرتے ہیں؟ کہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہیں، خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. اسی طرح اولیاء کرام صوفیاء عظام جو ہیں ان کی زندگیاں بڑی بڑی ہیں، اسلام کی خدمات سے معمور ہیں. اور پھر یہ تو وہ بزرگ ہستی ہیں اللہ اکبر جل شانہ جنہوں نے اس طرح اسلام کی خدمت کی کہ جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے. آپ کی کرامات، آپ کے کمالات، آپ کی زندگی کے مجاہدات ایسے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائی، مجاہدے کی بھی، مکاشفے کی بھی،
کرامات بھی کتنی عظیم عطا فرمائیں. اللہ اکبر جل شانہ. حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے سیر فرما رہے تھے. عصر کا وقت تھا. عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھ کر آپ دریا کے کنارے اپنے خلفاء اور غلاموں کے ساتھ چہل قدمی فرمایا کرتے تھے. آپ سیر فرما رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک 90 سال کی بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی زارو قطار رو رہی ہے. آپ نے اپنے خلفاء سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو کیا ہوا ہے, یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو خلفاء نے عرض کی حضور اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, اس کی شادی کا دن تھا, وہ دلہا بن کر اس دریا کے دوسری طرف جانا تھا, وہ شادی کے لیے جا رہا تھا کہ دریا اس وقت طوفان آ گیا. دریا کی لہریں جو تھی وہ بڑی بڑی لہریں بن گئی اور کشتی کے اندر 70 افراد سوار تھے. وہ کشتی ڈوب گئی اور وہ دولہا بھی اور وہ سارے باراتی بھی جو تھے وہ دریا کے اندر ڈوب گئے اور وہ مر گئے, ختم ہو گئے. یہ بڑھیا دریا پہ جب بھی پانی بھرنے آتی ہے تو یہ بیٹھ کر روتی رہتی ہے. آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کے ڈوبے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ تو خلفاء نے عرض کی حضور اس کے بیٹے اور اس کی بیٹے کی کشتی کو ڈوبے ہوئے 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. تو جب آپ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا جاؤ اس بڑھیا کو جا کر تسلی دو کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر ہے, آج انشاءاللہ میں تمہارا بیٹا تم سے ملا دیتا ہوں. شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں پڑ گئے. آپ نے وہاں پہ مصلی بچھایا, خانہ کعبہ کی طرف منہ فرمایا اور سجدے میں پڑ گئے اور عرض کی یا بار الہ, مجھے تیری ذات نے جو مقام عطا فرمایا ہے, میں عبد القادر جیلانی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا رب العالمین اس کے بیٹے کو بھی اور اس کے بیٹے کے براتیوں کو بھی زندہ فرما دے اور وہ کشتی جو تھی وہ صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے دریا کے اور اس طرف آ جائے. آپ نے ایک لمحہ کے لیے دعا فرمائی. تو آپ نے جب دعا فرمائی تو سر اٹھایا, دریا کے اوپر کوئی چیز نہیں. پھر آپ سجدے کے اندر چلے گئے. پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. پھر آپ آہوزاری کرتے رہے, کچھ دیر آپ نے سجدے میں سر رکھا, پھر سر اٹھایا, دیکھا دریا کے اوپر کوئی چیز نہیں. پھر تیسری مرتبہ سجدے میں چلے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے عبد القادر, اس دلہا کی کشتی کو ڈوبے 12 سال گزر گئے ہیں, ان کے جسموں کو دوسرے دریائی جانور کھا گئے ہیں, پھر وہ مر گئے ہیں, ان کے جسموں کو دوسرے اور جانور کھا گئے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ, وہ کشتی بھی ختم ہو گئی ہے. اب میں نے ریزہ کو اکٹھا کیا ہے اور یہ ترکیب دی ہے ان کے جسم کو اکٹھا کر کے ان کے اندر جو ہے روح پھونک دی ہے. اگر ہم چاہتے تو ایک کن فرما کر زمین و آسمان کو پیدا فرما دیتے, لیکن ہم نے 6 دن کے اندر فی 6 ایام, ہم نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے, اے میرے محبوب, اے میرے لاڈلے عبد القادر جیلانی, اب اپنا سر مبارک اٹھائیے اور دیکھیے اللہ اکبر جل شانہ کہ وہ کشتی جو ہے وہ دریا کے اوپر تیرتی ہوئی آپ کی طرف آ رہی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. جب اس بڑھیا کی نظر پڑی اور آپ کی اور آپ کے خلفاء کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی, انہوں نے آتے ہی آ کر حضور غوث العظم کی قدم بوسی کی اور دست بوسی کی اور آپ کے قدموں پر گر پڑے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ غوث العظم کی کرامت دیکھ کر بغداد شہر کے ہزاروں غیر مسلم جو تھے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور یہ بڑے تواتر اور بڑی روایت کے ساتھ یہ کرامت آپ کی بیان ہو رہی ہے. اور اس کرامت کو اللہ اکبر جل سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے. اور شیخ شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک خلاصۃ القادریہ کے اندر یہ آپ کی کرامت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. آپ وہ کتابیں لے لیں اور اس کے اندر پڑھیں, آپ کی یہ کرامت ان کتابوں کے اندر مشہور ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ شہنشاہ بغداد وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 12 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا جو تھا وہ ترا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کبھی کوئی دعا رد نہیں کی. ایک مرتبہ ایک ولی اللہ جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. اب وہ اللہ کا بندہ جو تھا اولیاء کرام کی بارگاہ میں گیا
اور پھرتا پھراتا وہ 360 اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لیکن سب کے سب اولیاء نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو مردود سے مقبول بنا دے، لیکن کسی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ لوح محفوظ میں پہ لکھا تھا کہ اس کی جو سعادت ہے وہ شقاوت کے اندر بدل چکی ہے، اور بدبخت لکھ دیا گیا ہے اس کی قسمت کے اندر۔ اب وہ بندہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا آ جاؤ میں تجھے اللہ کے حکم سے مردود سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور دعا کی یا رب العالمین اس انسان پر اپنا رحم فرما دو، اس انسان کو پھر اپنا مقبول بندہ بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے اس کے لیے 360 اولیاء کاملین نے دعا کی ہے، لیکن ہم نے کسی کی دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا بار الہ، اگر اس بندے کو میری بارگاہ میں بھیجنا تھا تو پھر میری دعا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لو، اور عرض کی یا رب العالمین تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیری ذات مردود کو مقبول بنانے پر قادر ہے اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے، اس لیے کہ تو رب العالمین ہے۔ یا بار الہ تیری ذات لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اے مالک المولا میں تیری بارگاہ میں تیرا بندہ عرض کرتا ہوں یا اللہ میری دعا سے اس کی شقاوت جو ہے وہ سعادت کے اندر بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے، اپنے محبوب ولی حضرت عبد القادر جیلانی پیرانے پیر روشن ضمیر کو الہام فرمایا اور فرمایا اے عبد القادر ہم نے عدل و مساوات کے منصب پر آپ کو فائد کیا اور آپ کو اختیارات بخشے ہیں، آپ جسے چاہیں مقبول بنا دیں، جسے چاہیں مردود بنا دیں۔ میرے پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پیر روشن ضمیر نے فرمایا اے بندے اپنا منہ دھو۔ پہلے اس کا منہ کالا سیاہ ہو چکا تھا، اب وہ پانی سے منہ دھو رہا تھا اور لوح محفوظ پہ اس کی تقدیر شہنشاہ بغداد جو تھے وہ لکھی ہوئی مٹا رہے تھے، اور آپ نے اس کی تقدیر کو شقاوت کو سعادت کے اندر بدل دیا، اسے نیک بخت لکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دیا۔ یہ شہنشاہ بغداد کی شانیں ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کہ آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے عرض کی حضور دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئی تو آپ نے مراقبہ فرمایا ایسے، آپ نے فرمایا لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے عرض کی حضور اگر میری قسمت میں اولاد لکھی ہوتی تو مجھے گھر بیٹھے ہی مل جاتی، مجھے شہنشاہ بغداد غوث العظم جیلانی کی چوکھٹ پر حاضر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، جو تقدیر ہوتی ہے نا انسان کی، ہر انسان کی تقدیر لوح محفوظ پہ لکھی ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور میرا یقین، میرا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سوال فرما دیں، سوال کر دیں تو اللہ آپ کی بات کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی بات کو قبول فرمائے گا۔ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ذرا ہاتھ اٹھائیے، دعا فرمائیے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ آپ نے فرمایا یا رب العالمین اس عورت کو جس کی قسمت میں لوح محفوظ پہ ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہوا، اس کو ایک بیٹا عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اور لاڈلے عبد القادر جیلانی اس کی قسمت میں لوح محفوظ پہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی یا رب العالمین اس کو 2 بیٹے عطا فرما دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی قسمت میں ایک نہیں، آپ 2 کی بات کرتے ہیں۔ عرض کی یا رب العالمین اس کو 3 عطا فرما دو، 3 بیٹے عطا فرما دو۔ فرمایا اس کی قسمت میں ایک نہیں، تم 3 کی بات کرتے ہو۔ عرض کی یا رب العالمین اسے 4 بیٹے عطا فرما دو۔ فرمایا اس کی قسمت میں ایک نہیں ہے، تم 4 کی بات کرتے ہو۔ حتیٰ کہ غوث العظم جیلانی نے فرمایا 5 6 7، جب 7 پہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبد القادر جیلانی بس کرو، جاؤ میں نے تمہاری دعا سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پہ لکھ دو کہ میں نے اپنے محبوب بندے عبد القادر جیلانی کی دعا سے اسے 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت گواہ ہے، سیرت غوث اعظم کے اندر یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک بغداد شہر کا
آدمی تھا، اس کی بیٹی فاطمہ نامی جو تھی اس کو اٹھا کر جنات اس کی مکان کی چھت سے لے گئے۔ جب چھت سے لے کر چلے گئے نا تو وہ غائب ہوگی گھر سے۔ اس نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے فرمایا فلاں بغداد کے جو ٹیلہ ہے نا کرخ، اس کے اوپر جا کر 5 نمبر جو ٹیلہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کر یہ پڑھو بسم اللہ والا نیت عبد القادر جیلانی۔ تو وہ پڑھنے لگا، جنات اس نے احسار اپنے گرد کھینچ لیا، جنات نظر آنے لگے۔ صبح جنات کا بادشاہ اس کے سامنے پیش ہوا، اس نے کہا اے مرد خدا اپنی حاجت بیان کر۔ تو آپ نے فرمایا مجھے شہنشاہ بغداد شہنشاہ ولایت نے بھیجا ہے۔ اس نے نیچے اتر کر گھوڑے سے سلام عرض کیا اور کہا حکم کرو۔ تو اس بندے نے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی ہے تو چھت سے ہی غائب ہو گئی ہے، میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، تو میری بیٹی جو ہے وہ کوئی جن اٹھا کر دے گیا ہے۔ تو اس نے جنات کے بادشاہ نے جنوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کی بیٹی کو اور اس جن کو حاضر کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کوکاف وہ لے کر چلا گیا تھا، ایک میں آتا ہے وہ چائنا چلا گیا تھا، چین چلا گیا تھا۔ جنات نے اسے پکڑ کر اس جگہ پہ حاضر کر دیا۔ اب جنات کے بادشاہ نے اسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا تو نے میرے شہر بغداد سے یہ جرت اور ہمت کیسے کی؟ اس نے عرض کی حضور یہ بچی مجھے خوبصورت لگی تھی۔ فرمایا اچھا تمہاری یہ جرت؟ آپ نے فرمایا اس کا سر قلم کر دو۔ اب جنات کے بادشاہ نے جلاد جن جو تھا اس کو بلایا اور اس جن کا سر قلم کر دیا۔ شہنشاہ بغداد نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ کسی نے جرت کی میرے شہر کی طرف میلی آنکھ دیکھا تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں۔ یہ میرے غوث پاک کے تصرفات ہیں، یہ میرے غوث پاک کی کرامات ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے حضور غوث اعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی سے پوچھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو تھا ان کا سایہ نہیں تھا، ان کے سر پر ان کے اوپر آسمان بادل سایہ کر کے رکھتے تھے، ان کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی، حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ کا پخانہ مبارک زمین اپنے اندر نکل جایا کرتی تھی، اور آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے کہ وہ 5 باتیں ہیں لیکن تمہارے اندر وہ 4 باتیں موجود ہیں، تمہارے جسم کا بھی سایہ نہیں ہے، تمہارے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، تمہارا پخانہ بھی زمین اپنے اندر نکل جاتی ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور تمہارے جسم کا سایہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تاللہ واللہ اقسم باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر جیلانی۔ فرمایا مجھے اللہ کی قسم، مجھے تمہارے رب کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم کہ یہ وجود جو ہے یہ عبد القادر جیلانی کا وجود نہیں بلکہ یہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی مکتوبات شریف کے اندر یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی جو ہیں وہ بقیہ طینت مصطفیٰ ہیں، وہ نورانی مٹی جس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تیار کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اس مٹی سے جو مٹی باقی بچی تھی اس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بنایا گیا تھا۔ اس لیے حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ ہمارا وجود نہیں بلکہ ہمارے جد امجد ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، ان کے اور ہمارے جسم کے اندر ان کے اور ان کی ذات اور ہمارے اندر بے حساب بے شمار فرق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور سلطان العارفین کی ربائی پر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے بڑی لکھا ہے، آپ نے بڑی شان آپ کی بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑا مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مرشد کامل کے بغیر نہیں ملتی، اور مرشد کامل کی ذات جو ہے وہ اللہ کے محبوب بندے کی ذات ہوتی ہے۔ اور سلطان العارفین فرماتے ہیں نہ رب خانے کعبے اندر، نہ رب عرش مولا اتے، نہ رب خانے کعبے ہو، نہ رب علم کتابیں لبیا، نہ رب وچ محرابے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا، مارے پینڈے بے حسابے ہو، جادہ مرشد ملیا باہو، اسی چھٹے کولا دابے ہو۔ اور رومی کشمیر عارف کھڑی نے فرمایا آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی، نام لیاں لکھ پاپ نہ رہندے، محل اندر دی جاندی،
آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ اور کسی نے یوں لکھا ہے غوث العظم پیر بغداد والا، غوث العظم پیر بغداد والا اچھی شان میرے دستگیر دیے انگلی نال توڑیا سی چن جنہیں اے چن اس بدرے منیر دائے سایہ پاک حسنین زی شان دائے عکس علی دی پاک تصویر دائے اور تریا دوہاں جہانہ دے وچ سائم جنوں آسرا پیران دے پیر دائے۔ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نے اپنی حاضری پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو حضور غوث العظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت، ادب، عشق اور زیارت اور ان کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔